ایک بڑی منظم حکومت جہاں پر قائم ہو، ایسی کوئی اسکیم بنانا تقریباً ممکن نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا وہ اس پورے کے پورے کو الٹ کر تو اسلام اور اسلامی انقلاب ٹائپ کوئی چیز جو ہے وہ لے آئیں۔ یہ خاصی جو ہے نا وہ ایک ذہن بنا رہا ہے تقریباً 50 60 70 سال تک کہ شاید ایسا کوئی واقعہ ہو جائے گا جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا۔ حالانکہ اس وقت کے جو معاشرے ہیں وہ بہت ہی زیادہ پلانڈ، سسٹمیٹک اور ویل اسٹیبلشڈ جو ہے نا حکومتوں پر کھڑے ہیں، اور یہاں پر کوئی ایسی اسکیم بنانا کہ اس کو سارے کو آپ نے ہٹا دینا ہے، اور خاص طور پر کسی ایسے طریقے سے آپ نے کسی بھی طرح سسٹم کا حصہ بھی نہیں بننا ہے۔ کیوں بھی باہر سے کہاں سے آنا ہے، اوپر سے آپ نے لینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے سارا کچھ صاف ہو کے آپ نے آ کر بیٹھ جانا ہے، اور اس کسی واقعے کے انتظار میں آپ کریں۔ یعنی ان تحریکوں کے حوالے سے تو بہت ہی تعجب ہوتا ہے جو کہتے ہیں کسی بھی انداز کی شرکت بھی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کلیتاً تبدیل کر کے کلیتاً ایک اپنا اسلامی نظام جو ہے نا لا کر تو انسٹال کر دینا ہے۔ تو حقیقت ہے کہ یہ تو بالکل ایک تخیلاتی چیز ہے، شاید کئی صدیاں بھی آپ اس تخیل کے تعاقب میں گزارنا چاہیں تو بڑے آرام سے گزار لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو معاشرہ ہے آپ کو پتہ ہے وہ کوئی اسٹیبلش حکومت ہے؟ مکہ میں کون سی حکومت ہے؟ کچھ قبائل اکٹھے ہو جاتے ہیں، سردار مل کر کوئی صلاح مشورے سے کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنو ہاشم ہیں جن کی تلواریں اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے کھڑی تھیں، ابو طالب، آپ کے جتنے چچا تایا چچیرے بھائی، یہ سارے بنو ہاشم کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہیں، حتیٰ کہ شیب ابی طالب جو ہیں اس میں بھی آپ کو پتہ ہے بنو ہاشم کے صرف اہل ایمان نہیں گئے، ابو طالب کیا ایمان رکھتے تھے؟ تو ابو طالب سمیت بنو ہاشم کے وہ سارے ہی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہیں جو ایمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ اسی طرح کہ جہاں جتنی بنو ہاشم کو حیثیت حاصل ہے اتنی بنو مخزوم کو، اتنی بنی عدی کو، اتنی جو ہے وہ بنو امیہ کو، تو اس طریقے سے ایک قبائل سے ہیں، ان کے اندر جو ہے آپ کو بہت ساری گنجائش ہوتی ہے کہ آپ کو ایسی اسکیم بنائیں، آپ بھی کچھ قبائل کو اپنے طرفدار کر لیں، جیسے اوس اور خزرج کو اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا طرفدار بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور کچھ دیر کے لیے مدینہ کی صورتحال ایسی ہے، اس کو کہیں حکومت ہے کہیں حکومت نہیں ہے، ایسی ملی جلی بھی حکومتیں ہیں ہی نہیں یہاں پہ۔ وہ جو حکومتیں ہم جانتے ہیں نا، وہ جس کو نظام ہم کہتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے پورے جزیرہ عرب کے اندر۔ وہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبائل کے اندر کچھ کام کر کے لوگوں کو اپنا طرفدار بنانا ہے، اور وہاں سے صورتحال کو جو ہے نا وہ ویسے الٹ دینا ہے، بلکہ پہلی اسٹیبلشڈ حکومت جزیرہ عرب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، پہلے سے پہلے تو کوئی حکومت تھی ہی نہیں، کوئی پوری جو پورے عرب کی حکومت ہو کوئی بھی نہیں تھی۔ اچھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں تو شاید ایسی کوئی اسکیم جو ہے وہ بنا لی جائے، اور یہ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ ان دو واقعات کو مد نظر رکھیں، ایک یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کل بھی بعض قبائلی علاقوں میں آپ کے لیے پوری گنجائش ہے کہ آپ جڑیں بنا لیں۔ یہ مالی کے اندر، یہ افریقہ کے بعض ملکوں کے اندر شاید ایسی ہو جہاں قبائلی جو ٹرائبل ٹائز ہیں وہ اتنی زیادہ سگنیفیکنٹ ہوتی ہیں، وہ اتنی زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں کہ آپ کچھ ہی لوگوں کو، اپنے رشتہ داریوں کو، حتیٰ کہ بعض اوقات آپ بڑے سردار کی بیٹی سے شادی کر لیتے ہیں تو پورا قبیلہ آپ کے ساتھ، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لمبے چوڑے بعد جیسے بنو ہاشم کے بہت سارے لوگ مسلمان بھی نہیں ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے آپ کے بہت سارے، تو ایسی صورتحال میں عین وہ مکہ والی جو صورتحال آپ شاید پیدا کر لیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل اور تائید سے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جو پیش سی صورتحال، وہ ایک بڑا میٹروپولیٹن ہے، ایک بہت ہی بڑی فوجوں والا اور اختیارات والا، پولیس والا، جیلوں والا ایک پورا جو ہے نا ایک ملک ان کو سامنے ہے۔ وہاں ایسی کوئی کوشش کرنا کہ میں نے سارے کو الٹنا ہے ایک بڑی فضول سی بات ہے۔ وہاں پر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو دستیاب مواقع ہوتے ہیں وہاں پر گھس جایا جاتا ہے، جتنا اللہ موقع دے، اور جگہ بنائی جاتی ہے، اتنی سی لے لی، پھر مزید جگہ بنائی جاتی ہے، پھر مزید جگہ بنائی جاتی ہے، اور ہوتے ہوتے آپ جو ہے وہ اگر اللہ چاہے تو پورے معاملے کو ہی بالآخر الٹ دیتے ہیں۔ دین میں انشاءاللہ اس کی پوری گنجائش ہے،
دین کے اندر اس کی پوری گنجائش ہے. البتہ آپ کے حق میں ہوگا یہ ایک اجتہاد ہی، ہو سکتا ہے اس میں آپ درست ہوں، ہو سکتا ہے اس میں آپ نادرست ہوں. یہ تاریخ کے اندر بھی ہم اس حوالے سے ایک چیز دیکھتے ہیں. کسی نے یہ صلاح الدین کی ہسٹری پڑھی ہے؟ صلاح الدین کے بارے میں زیادہ تر ظاہر ہم یہی جانتے ہیں کہ صلاح الدین نے بیت المقدس فتح کیا تھا. لیکن یہ ہے کہ صلاح الدین نے مصر فتح کرنے سے پہلے ایک کارنامہ کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ 200-250 سال سے جو فاطمی خلافت جو باطنیوں کی تھی، رافضی باطنیوں کی جو خلافت تھی، اور خلافت انہوں نے اس کو خلافت کہا تھا، ہم تو اس کو خلافت بھی نہیں مانتے ہیں، تو انہوں نے جو مصر میں قائم کر رکھی ہوئی تھی اس کا جو ہے نا وہ خاتمہ کیا تھا صلاح الدین نے. کس طرح کیا تھا؟ لڑ کر؟ لڑے نہیں تھے. کیسے کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ یہ ایک بار نور الدین کے کمانڈر کے طور پر ان کے چچا جو ہے وہ اسد الدین شیر کو، اور ان کے ساتھ صلاح الدین بھی تھا، بڑا ایک ینگ سا ایک کمانڈر کے طور پہ. تھوڑی دیر میں پھر وہ ان کا چچا جو ہے وہ فوت ہو گیا، تو سب لوگوں نے کہا کہ یہ صلاح الدین علم میں بھی ہمیں سب سے اچھا ہے اور تدبیر میں بھی سب سے سیانہ ہے، تو اسی کو جو ہے نا اس کے چچا کی جگہ پر اپنا بڑا بنا لیتے ہیں. تو یہ شام کے لوگ گئے ہوئے تھے مصر میں. فاطمی خلیفہ نے استدعا کی تھی نور الدین زنگی سے، جو شام کا حاکم تھا، کہ صلیبی جو ہیں وہ مجھ پر حملہ آور ہوئے ہیں، تو اس وقت جو ہے نا آپ کی مدد درکار ہے، کسی طریقے سے صلیبیوں سے ہم کو بچاؤ. تو انہوں نے کہا کہ صلیبیوں سے بچانے کے لیے ہم یہ فوج بھیج دیں. جب وہ ہو گیا اس کے بعد وہ فاطمی خلیفہ کی، وہ بہت تیز تھا، طرار تھا، اس نے کہا کہ یہ جو لشکر ہے کسی طریقے سے اس کو اپنا بنا لیتے ہیں، نور الدین کی چھٹی کروا دیتے ہیں. تو اس نے اسد الدین کو آفر کی کہ تم میرے وزیر اعظم بن جاؤ. اسد الدین جو صلاح الدین کا چچا تھا، اس وقت وہ تھا کمانڈر اس مدد کے لیے آنے والی فوج کا. تو اسے کہنے لگا کہ تم میرے وزیر اعظم بن جاؤ. تو کہتے ہیں انہوں نے صلاح مشورہ کیا تو اسد الدین نے اس کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے میں تمہارا وزیر اعظم بنتا ہوں. اب یہ کون ہے جو معتضد اس کا نام تھا، یہ رافضی باطنی وہ ہے. اسی وجہ سے وہ شیخ سلمان نے چوٹ کی تھی ایک بار، شیخ سلمان لودھا نے، کہ ہمارے یہ جو تکفیری حضرات ہیں اگر یہ صلاح الدین کے دور میں ہوتے تو صلاح الدین اور اسد الدین کی بھی تکفیر کرتے. بھئی ایک رافضی کا وزیر اعظم بن گیا جا کے، ایک رافضی، وہ تو کافر کہتے ہیں نا ان کو. اور حقیقت ہے کہ باقی رافضی کو آپ نہ بھی کہیں تو یہ جو فاطمی تھے بدماش، ان کو تو بہت بڑی علماء کی تعداد ہے ان کو کافر ہی کہا ہے. تو بہت برے لوگ تھے، عام اس ناشریوں سے بھی بہت آگے کی چیز صحیح ہے. تو اس کی وزارت قبول کی ہے. کچھ ہی دیر میں اسد الدین فوت ہو جاتا ہے. تو وہ سب لوگوں نے کہا جی کہ اب چچا کی جگہ اب یہ بھتیجا جو ہے نا وہ ہو جائے گا. تو اب صلاح الدین کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے اس کا. صلاح الدین نے ایسا عدل قائم کیا. اچھا بائی دا وے لوگوں نے کہا آپ کو صلاح الدین کا بھی اصل نام کیا تھا؟ یوسف. صلاح الدین کا بھی اصل نام کہتے ہیں، دو یوسف، دونوں ہی مصر میں، اور دونوں نے ہی اقتدار جتنا ملتا تھا اتنا لیا. اس کے بعد جگہ بنائی اور آخر میں جو ہے نا بادشاہ کی چھٹی ہو گئی اور اللہ نے اسلام کو کھڑا کر دیا اور قائم کر دیا اور سنت کا غلبہ ہو گیا. تو اس نے ایسا عدل قائم کیا اور ایسی تدبیر قائم کی کہ چند سالوں کے اندر پورا مصر جو ہے وہ صلاح الدین کا کلمہ پڑھنا، کیونکہ انہوں نے وہ بہت زیادہ ٹیکس اور ظلم لگائے ہوئے تھے. اس نے تو معاملات کو ایسا کیا کہ سب لوگ جو ہیں وہ، اس نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ نیچے ماشاءاللہ اتنا ہو چکا ہے، اس کے بعد اس نے معتضد کو کہا کہ اب جو ہے تیری جتنی زندگی ہے محل میں تجھے جو ہے نا تیری ضروریات سب کچھ پہنچتی رہیں گی، البتہ اب جو ہے نا آگے تو کسی کو پیچھے بنا کر جائے گی، معاملہ اب ختم ہے، یعنی تیری خلافت ختم ہے. اور مساجد کو حکم دیا کہ یہاں جو 200-250 سال تک جہاں فاطمی خلیفہ کا خطبہ پڑھا جاتا تھا، اب آئندہ سے بغداد کے سنی خلیفہ کا خطبہ پڑھا جائے گا. تو فاطمی رافضی خلافت ختم اور بغداد کی سنی خلافت جو ہے وہ مصر کے اندر قائم کر دی گئی. یہاں سے اس نے پھر شام اور مصر کو کنسالیڈیٹ کر کے ایک پورے سب ملکوں کی جو ہے نا توانائی کو اکٹھی کر کے صلاح الدین نے پھر جو فوج بنائی، اس نے جا کر پھر بیت المقدس کو فتح کیا.
تو کہانی یہ ہے کہ یہ مصر کے اندر دوسرا واقعہ جو ہے وہ صلاح الدین کا بھی ایسے ہی ہوا ہے. تو جزوی اختیار کو لینا اور وہاں سے کچھ راستہ بنا لینا دین حق کے لیے، اور محض یہ ضد کرنا مجھے تو پورا چاہیے، پورا نہیں ملتا تو بھاڑ میں جائے، میں تو نہیں لوں گا، یہ کوئی مطلب دین کا تقاضا نہیں ہے. البتہ تدبیر کا کسی وقت وہ بھی تقاضا ہو سکتا ہے، یہ ہم مانتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ وہ دوسری تدبیر کبھی بھی جو ہے نا وہ درست اور ریلیونٹ نہیں ہوگی، یہ بالکل نہیں میں کہہ رہا، بالکل میں نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کی گنجائش پوری ہوتی ہے. اور اس وقت کی جو بڑی بڑی اسٹیبلش گورنمنٹس اور سوسائٹیز ہیں، میں عرض کر دوں یہاں پر تقریباً اگر کوئی راستہ ہے تو وہ یہی ہے. ظاہر ہے یہ وہ راستہ ہے جو ایک انقلابی فارمیٹ کے لیے بہرحال نیا ہے، انقلابی فارمیٹ کے لیے اجنبی ہے. کیونکہ انقلاب کو یہ ہوتا ہے ایک چیز کو بالکل لیا ہٹا کر دوسری چیز کو بالکل لیا جو ہے وہ لا کر انسٹال کر دینا. وہ چیز جو ہے نا خاصی حد تک تخیلاتی ہے ایسی اسٹیبلشڈ سوسائٹیز کے لیے.